إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواہ مسلم او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تنے تنہا ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اسی نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور وہی ہے جو ساری کائنات کو فنا کر دے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ انسان و جنات اور دیگر مخلوقات کو پیدا کرے گا اور حساب کتاب لے گا۔ جو لوگ مطیع اور فرمانبردار تھے انہیں اس کا بدلہ عطا کرے گا، اور جو نافرمان ہوئے ان کی سزا عطا کرے گا۔ اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی آخر الزماں امام الانبیاء رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ان تمام باتوں سے
اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کے اس پروگرام کا میرا عنوان ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ برادران اسلام، دیکھیے، جیسے ہی مرنا یا موت یا فنا ہو جانا یا خبر، اس طرح کے الفاظ ہم سنتے ہیں تو برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، اپنے جسم میں ایک جو ہے تھرتھراہٹ محسوس ہوتی ہے کہ واقعتاً میں موت ہے اور اس کا ایک لقمہ ہم بننے والے ہیں۔ یہ انسان کو جو ہے ایک سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب والوں نے، ہر انسان نے یہ یقین کیا ہے کہ انسان کو مرنا ہے، یہ یقین کامل ہے۔ تو برادران اسلام، ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موت کو نہ رکھتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ ہر کوئی یہ خواہش کرتا ہے، آخر اللہ تبارک و تعالی موت کو کیوں رکھا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ تبارک و تعالی موت اور حیات اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکم احسن عملا، تم میں کون سب سے اچھا عمل کرنے والے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی دیکھنے کے لیے یہ موت اور حیات کو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، سوچ کر دیکھیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی موت کو نہ رکھے تو کیا انسان اللہ سے ڈرتا؟ کیا انسان کسی کے کہنے کی نصیحت قبول کرتا؟ کیا انسان مطیع فرمانبردار بن کر رہ سکتا تھا؟ کہ ایک سادی سیدھی زندگی گزار سکتا تھا؟ یقیناً نہیں گزار سکتا تھا۔ یہ آخرت کا ڈر اور خوف اور آخرت کے دن جواب دینے کی جو ذمہ داری ہے، اس کو یاد کر کے جو ہے بہت سارے لوگ اگرچہ کہ اپنی منمانی خواہشات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، سہولت رکھتے ہیں، مگر پھر بھی ایک انسانی زندگی گزارنے پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ تو برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس کسی کے اندر جان ہے، چاہے وہ مچھر ہو، چونٹی ہو، یا کہ ہاتھی ہو، انسان ہو، جن ہو، جس کسی کے اندر جان ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کس لیے؟ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، یہ اس لیے کہ تمہیں اجر دیا جائے۔ تم لوگ جو اس دنیا کے اندر کیے ہیں عمل، اس دنیا کے اندر جو کچھ کے کام نے تم نے کیے ہیں، اس کا اجر اور اس کا بدلہ قیامت کے دن دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو موت عطا کرتا ہے، اور موت کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ قیامت کے دن دوبارہ ہمیں اٹھائے گا اور ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں اجر ملے گا۔ برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، دیکھیے، دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی انصاف والی زندگی گزارا ہے، اچھے سے اچھے کام کیا ہے، تو اس کو بدلہ کیا ملنا چاہیے؟ دنیا والے کیا دے سکتے ہیں اسے؟ قرآن اور حدیث کے مطابق اس نے اگر زندگی گزاری ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو کوئی آدمی فلاں نماز پڑھے گا یا فلاں رات میں جاگ کر عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی 1000
راتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی زیادہ اجر و ثواب دے گا، تو کسی نے اپنی زندگی میں 20 30 50 راتیں جو شب قدر کی راتیں ہیں وہ گزار لیا ہے پوری کے پورے اہتمام کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ، تو اس کو اس کا اجر اس دنیاوی معمولی زندگی جو 50 سالہ ہیں 70 سالہ ہیں اس کا پورے کا پورا کیا بدلہ مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی آدمی ناانصافی سے اگر کسی کو قتل کیا تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ دنیا کا انصاف ہے۔ اگر کوئی آدمی 100 آدمیوں کو قتل کرے تو اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ 100 مرتبہ اسے قتل کر دینا، کیا یہ ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ایک آدمی 100 آدمیوں کو قتل کیا، اب اس کو 1 مرتبہ قتل کر دیا جائے تو اس کا 1 آدمی کا بدلہ ہو جائے گا، 99 لوگوں کا بدلہ کون لے گا؟ کیسے لیا جائے گا اس سے؟ تو اب یہ ہو جائے گا کہ 1 آدمی کو قتل کرنے والے کا بدلہ اور 100 آدمیوں 1000 آدمیوں کو قتل کرنے والے کا بدلہ برابر ہو جائے گا۔ تو برادران اسلام، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان موت رکھا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی ایسی ہے کہ لامحدود زندگی ہے وہ، جس میں دوبارہ موت نہیں آئے گی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دے گا۔ اب موت نہیں آئے گی، چاہے وہ جنت میں چلے جائے جنت کی نعمتیں حاصل کرتا رہے، اور چاہے وہ دوزخ میں چلے جائیں اور دوزخ کی سزائیں پاتے رہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کر کے کچھ سزاؤں کے بعد دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے، اس کا نصیبہ ہو جائے گا۔ مگر جو جنت میں داخل ہو جائے وہ جنت میں رہے گا، اور جو دوزخ میں رہے گا وہ دوزخ میں رہ کر رہے گا۔ تو برادران اسلام، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ عنوان، اس عنوان کا جواب حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی طویل حدیث بخاری کی ہے۔ اس میں برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک ہوئے اور جنازہ لے گئے دفن کرنے کے لیے، تو ابھی خبر تیار ہونے میں کچھ دیر باقی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے، اور ہم لوگوں نے بھی جو ہے بیٹھ گئے ایک جگہ۔ برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اتنی خاموشی سے بیٹھے گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم تھوڑی بھی حرکت کریں تو پرندے اڑ کر چلے جائیں گے، تو بالکل خاموشی کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھڑی سے زمین پر کھریج رہے تھے، زمین پر کھکر رہے تھے، اور ہم لوگ بالکل خاموش بیٹھے۔ تو برادران اسلام، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نگاہیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ یقیناً تم لوگوں کو چاہیے کہ موت کی تیاری کرنا چاہیے۔ برادران اسلام، اس وقت آپ سوچ کر دیکھیے، آدمی جنازے کو سامنے لیا ہوا ہے، قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے، اور دیگر خبریں ان کے سامنے موجود ہیں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک جو ہے خاموش رہے کہ سارے صحابہ کرام بالکل خاموش رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی گہری سوچ کے اندر پائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نگاہیں اٹھا کر یقیناً آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آخرت کی تیاری کرے، اپنی موت کی تیاری کرے، کیونکہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ آدمی، کسی بھی آدمی کی جب روح قبض کرنے کا موقع آتا ہے تو آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اگر وہ نیک انسان ہے
تو ملک الموت اپنے ساتھ جو بہت سارے فرشتوں کو لے آتے ہیں تو ان کے ساتھ جنت کا کفن لے آتے ہیں، وہ بالکل خوشبودار ہوگا، بالکل خوشبو اس میں سے مہکتی ہوگی، اور پورے کے پورے اس کے جسم سے روح نکلنے کے انتظار میں فرشتے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ جیسے آپ بھی دیکھے ہوں گے کہ کسی محفل ہو اور اس میں خصوصی مہمان آنے والا ہو تو اس کے انتظار میں ہم لوگ کیسے بیٹھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ آئے گا تو اس کے استقبال میں ہم لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے استقبال میں ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں اس کو استقبال کرنے میں۔ تو اس طرح فرشتے آ کر اس کے جسم سے روح نکلنے کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جیسے ہی ملک الموت اس کے جسم سے روح کو نکالتے ہیں، اور نکالتے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملک الموت اس روح سے کہتے ہیں کہ تو جو ہے اللہ کے حکم سے نکل جا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے۔ تو جیسے مشکیزہ کا ڈھاکن کھول کر اس کو اوندھا کیا جائے تو مشکیزے کا پانی جس طرح باہر نکلتا ہے یا اس کے اندر کا باقی ایک قطرہ بھی نیچے آسانی سے گر جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح اس کے جسم سے جو ہے روح نکل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جیسے ہم لوگ آج مغرب کی نماز میں دوسری رکعت میں یہی آیتیں تلاوت فرمائے، یہی آیتوں کو ہم نے سنا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، اے اطمینان والی روح نکل جا، ارجعی لوٹ کر آ جا، الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کی رضا کی طرف، ادخلوا فی عبادی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ تو برادران اسلام، وہ روح نکل جاتی ہے، جیسے ہی ملک الموت اس روح کو اپنے ہاتھ سے نکالتے ہیں تو جو دوسرے فرشتے ہیں اپنے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ فرشتے ہاتھوں ہاتھ اس کی روح کو لے لیتے ہیں، اور جو جنت سے کفن لائے تھے اور جو جنت سے لباس لائے تھے خوشبودار معطر، اس کے اندر اس کو لپیٹ لیتے ہیں اور جو ہے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ جس کسی آسمان سے ان کا گزر ہوتا ہے، جس کسی فرشتوں کے گروہ سے ان کا گزر ہوتا ہے، تو فرشتے جان لیتے ہیں کہ خوشبودار معطر روح جو آ رہی ہے یقیناً یہ نیک بندے کی روح ہے، اور اس کو پہلا دوسرا آسمان کھول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ کس بندے کی روح ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہاں گفت شنود ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ دوبارہ اس روح کو واپس لوٹا دو۔ تو یہ روح واپس جو ہے قبر کے اندر داخل کر دی جاتی ہے، جبکہ اس کو قبر میں داخل کیا گیا ہو تو پھر اسے سوال جواب ہوگا، من ربک ما دینک من محمد۔ اگر وہی کافر مشرک بندہ ہے جس کی روح نکالنے کا وقت آیا ہے تو ملک الموت کے ساتھ بہت ہی برے فرشتے آئیں گے، اور ان کے ساتھ ایک ایسے کپڑے گونی ٹاٹ ہوگی ان کے ساتھ جس کے اندر سے مرے ہوئے مردار کی جس طرح سب سے بری بو آتی ہے، تو ایسی بدبو اس کپڑوں سے آتی ہوگی، اور اس کی روح قبض کریں گے، ملک الموت اس کی روح کو نکالیں گے مگر وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اب وہ جان لی ہوگی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی طرف منتقل ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔
جو نیک انسان ہوگا اس نیک انسان کی جب روح قبض کی جاتی ہوگی اس وقت یہ فرشتے اس آیت کو پڑھ کر سناتے ہوں گے اسے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ استقامت پر ڈٹ گئے ہوں گے، توحید پر جمے ہوئے ہوں گے اور آخرت پر یقین رکھے ہوئے ہوں گے اور یہ چیز جان گئے ہوں گے کہ جو عمل ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں، جو اطاعت و فرمانبرداری ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں، یقیناً اس کا بدلہ آخرت کے دن ملتا ہے اور اس پر ثابت قدم سے رہتے ہیں، تو تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر وہی کافر انسان ہے، وہی مشرک انسان ہے، نافرمان ہے، ظالم ہے، جابر ہے، خدا کا منکر ہے، آخرت کا منکر ہے، تو ایسے انسان کی روح نکلنے نہیں پائے گی، بلکہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے ایک بھیگے کپڑے کو کانٹے دار درخت کے اوپر بچھائیں اور اس کو کھینچے تو کیا وہ نکلے گا؟ بالکل پھٹ پھٹ کر جگہ جگہ سے جو ہے وہ جو ہے ایک ایک جگہ سے پھٹ پھٹ کر نکلنا شروع ہوگا۔ تو اس کی روح بھی، جو کافر ہوگا، نافرمان ہوگا، اس کی روح بھی اسی طرح نکلنا شروع ہوگی، جوڑوں میں آئے گی، رک جائے گی، موت کا فرشتہ بھی روح کھینچے گا چھوڑے گا، پھر روح کھینچے گا چھوڑے گا، تو یہ تکلیف محسوس کرتے ہوئے جو اس روح کو نکال لیا جائے گا۔ تو برادران اسلام، جیسے ہی روح ملک الموت کے ہاتھ میں آئے گی، اس روح کو لے کر وہ جو ان کے ساتھ آئے ہوئے فرشتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں ہاتھ جو بہت ہی بدبودار کپڑے لائے ہوئے تھے، وہ بدبودار کپڑوں کے اندر اسے لپیٹ کر جو ہے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو برادران اسلام، جب آسمانوں سے گزر ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی گفت و شنود ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لے جاؤ اس روح کو، تو پھر دوبارہ اس کے جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ شعور نہیں کر سکتے اس کو، وہ کیسے داخل کیا جائے گا، وہ کیسے زندہ ہوگا اور اس کا سوال جواب کیسے ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر کہتے ہیں، یہ دونوں فرشتے آ کر 3 سوال کرتے ہیں، اور اگر ہم اب وہ سوالوں کو سنیں گے یا جانیں گے تو بالکل آسان دکھیں گے، بالکل آسان سے سوال ہے۔ 3 ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ کتنے آسان سے ہیں۔ ہم لوگ اب کہیں گے کہ اللہ میرا رب ہے، یا میرا دین اسلام ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، آخری نبی ہیں، یہ ہم کہنے کے لیے اپنے زبان پر لا لے سکتے ہیں، مگر خبر میں جب وہ منکر اور نکیر آ کر سوال کرتے ہوں گے تو یہ جواب نہیں نکلیں گے، جواب یقیناً نہیں نکلیں گے، جواب گھبرا جائے گا انسان اس وقت ان 2 فرشتوں کو دیکھ کر۔ اگر نیک انسان ہے تو اس کو سوال کریں گے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو وہ اطمینان سے ہوگا، جیسے آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والی روح نکل جا۔ تو یہ اطمینان رکھنے والی روح کیوں اطمینان سے ہوگی؟ اس لیے کہ وہ جان گئی ہوگی، روح وہ انسان جان گیا ہوگا کہ جو کچھ کہ میں نے اس دنیا کے اندر عمل کیا ہے، نیکی کی ہے، اور جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا مجھ سے، اب وہ وعدہ پورا ہونے کا وقت آیا ہے، اب میں ان نعمتوں کو جو ہے حاصل کرنے کا وقت آیا ہے، اطمینان سے رہے گی۔ اور جب سوال کیا جاتا ہے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو برادران اسلام، ربی اللہ، وہ اطمینان کے ساتھ کہے گا۔ جو نیک ہے، توحید پرست ہے، توحید پر جم کر ہے، استقامت پر ہے، تو وہ آسانی سے اطمینان کے ساتھ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، اور ان کی اطاعت و اتباع کرنا ہمارے اوپر ضروری اور فرض ہے۔ تو برادران اسلام،
ان کے لیے یہ دو فرشتے جو ہے جواب سن کر جو ہے جنت کے باغیچے بنا دیتے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، جنت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں اور اطمینان سے سونے کے لیے وہیں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو برادران اسلام، وہی اگر کافر ہے، مشرک ہے، مجرم ہے، تو یہ سوالوں کا جواب اس سے نہیں نکلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ دو فرشتے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ من ربک، تو گھبرا جائے گا، معلوم نہیں ہوگا کہ اسے وہ کیا جواب دینا۔ آسان سا جواب دنیا میں سمجھتا تھا کہ میرا رب اللہ ہے کہیں گے، یا وہ کافر جس نے دنیا کے اندر ہر کسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا تھا، ہر کسی کے اوپر امیدیں جمائے رکھتا تھا، وہ کس کا نام لیں؟ جیسے قریش کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو ان 360 بتوں میں سے کس کا نام لیں؟ کس کو چھوڑے، کس کا نام لیں؟ سمجھ میں نہیں آئے گا، گھبرا جائے گا۔ اس وقت کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں۔ برادران اسلام، آپ اندازہ لگائیں، ہمارے اپنے گھروں میں کئی برسوں سے زندگی گزارتے ہیں، وہ ہمارا گھر جہاں پر کون سی چیز کہاں ہے ہمیں معلوم ہے۔ یہاں بیٹھ کر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کے 2 دہلیز ہیں، 3 کمرے ہیں یا فلاں ہیں۔ اگر کسی چیز کو لینے کے لیے کوئی آدمی گیا ہے تو فون میں بتاتے ہیں کہ دیکھو سیدھی طرف مڑ جاؤ، بائیں طرف مڑ جاؤ، وہاں لٹکتی ہوگی، وہاں پڑی ہوئی ہوگی، وہ چیز اٹھا کر لاؤ، سب کا اندازہ ہے۔ اور ایسے مکان کے اندر ہم رہتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کرنٹ چلے جائے، بجلی چلے جائے، اندھیرا چھا جائے، تو کیا ہمیں ڈر لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ ہمارا گھر ہے اور ہمیں اچھی طرح یقین بھی ہے کہ یہ جو کرنٹ چلے گیا ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے پھر اس کے بعد روشنی ہو جائے گی، اندھیرا چھٹ جائے گا، روشنی آ کر رہے گی، مگر پھر بھی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اپنے گھر میں کشادہ گھر ہے، اپنا مکان ہے، اپنی ساری چیزیں ہیں، یقین ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد روشنی آ جائے گی، مگر وہ قبر کا گڑھا، اندھیرے کا گڑھا ہے، وہاں کوئی روشنی کی رمق نہیں ہوگی، روشنی کی کوئی چنگاری نہیں ہوگی، اندھیرا گھر ہے، اندھیرا گھر ہے۔ تو برادران اسلام، وہاں کیا حالت ہوگی؟ لا ادری کہتے ہیں تو کیا حالت ہوگی؟ آپ جو طالب علم ہیں یا علم حاصل کرنے کے بعد آپ ایک اچھے مقام میں ہیں یا طالب علم کی زندگی سے گزرے ہیں، تو آپ اندازہ لگا کر دیکھیں کہ امتحان لکھتے وقت میں ایسے سوال آئے ہیں آپ کو، اس کا جواب آپ نہیں جانتے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ امتحان حال میں کوئی آپ کو نہیں مارے گا، کوئی آپ کو ڈرائے گا نہیں، کوئی زبردستی نہیں کرے گا، جتنا لکھ سکتے ہیں آپ لکھیں، جو چھوڑ دیں آپ کو اجازت ہے چھوڑ کر چلے جا سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوگی، ایسے وقت میں آپ کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ تو برادران اسلام، آخرت کا کیا معاملہ ہوگا؟ خبر کی یہ 3 سوال آسان دکھ رہے ہیں ہمیں، مگر اس وقت کیا منظر سے گزرتے ہوں گے، اس وقت کا کیا منظر ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی وہ فرشتوں کو بھیجا ہوگا تو فرشتے آ کر سوال کرتے ہوں گے کہ من ربک، ما دینک، من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا جواب دیں گے؟ ہر سوال کے جواب میں یہی کہے گا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو برادران اسلام، وہ فرشتے یہ جواب کو سن کر اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھول دیتے ہیں، دوزخ کا بچھونا بچھا دیتے ہیں، دوزخ کی گرم ہوائیں اس کے لیے جو ہے مسخر کر دیتے ہیں۔ برادران اسلام، کس حالت سے گزرتے ہوں گے؟ موت کے بعد کیا ہوگا یہ ہمیں معلوم ہے، کتنی مرتبہ ہم نے سنے ہیں، اور ہر بچے کو معلوم ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ تو برادران اسلام، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے دفن کرنے میں جو تاخیر ہوئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو، یہ تم موت کی تیاری کرنا ہوگا، قبر کی تیاری کرنا ہوگا، آخرت کے دن یہ جو موت کا دن شروع ہوگا، آخرت کا دن جو شروع ہوگا تو موت سے شروع ہوگا،
تو یہ موت کی تیاری کرنا ہوگا، آخرت کا توشہ تیار کرنا ہوگا۔ تو برادران اسلام ذرا سوچیں کہ ہم آخرت کی کیا تیاری کیے ہیں۔ دنیا کی تیاری تو ہم نے کر لی ہے، دنیا کی تیاری میں ہم نے اتنے پلان بنا لیے ہیں کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، اپنی اولاد تو مشکل کے بنا زندگی گزار لے، اتنی پلان ہم نے بنا لیے ہیں۔ ہم اگر مر جائیں، ہماری بیوی بچوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ آئے، ان کو یہ سہولتیں ہونی چاہیے۔ بلکہ یہ بھی ہم لوگ پلان کرتے ہیں کہ یہ پلان بنائیں کہ اس طرح ہم دنیا کی زندگی گزاریں گے۔ پلان یہ ہے اگر یہ فیل ہو جائے تو پلان بھی ہمارا ہوگا کہ یہ فیل ہو جائے تو یہ کام کریں گے، یہ کام بھی فیل ہوگا تو ایسا کریں گے۔ بچوں کو تعلیم دیتے وقت میں بھی پلان اے اور پلان بی بناتے ہیں، ایگزام دلاتے ہیں، اگر یہ پڑھ کر اچھا پاس ہو گیا تو ہم فلاں کالج کے اندر اس کو داخلہ دلائیں گے، اگر فیل ہو جائے گا تو اپنی تجارت میں اسے لے لیں گے۔ ان کے پاس پلان یہ بھی ہے، پلان بی بھی ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ میرا بچہ ہے، اب میں اسے انٹرنس کا ایگزام دلا رہا ہوں، اگر اس انٹرنس میں انٹر اگر ہو گیا تو اچھی بات ہے، ہم اسے پڑھائیں گے، لکھائیں گے اور جو ہے ڈگری دلائیں گے۔ اگر وہ فیل ہو جائے تو پھر اپنی دکان میں بٹھائیں گے۔ یہ پلان میں بھی اس کا نقصان نہیں، بی پلان میں بھی اس کا نقصان نہیں، مگر آخرت کے معاملے میں، آخرت کے زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ زندگی ہے جہاں موت بھی نہیں آئے گی، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کتنے سال جئیں گے، کتنے سال رہیں گے، کتنے سال کے بعد یہ سزائیں، نعمتیں کب ختم ہوں گے، کسی کو کوئی حد نہیں معلوم ہے۔ تو برادران اسلام، آخرت کے دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیاوی زندگی کے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ ایسے کتنے دن ہوں گے کسی کو اندازہ نہیں ہوگا۔ برادران اسلام، ہم سوچنا چاہیے کہ ہم آخرت کا توشہ کیا تیار کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ جو دنیا ہے مومن کے لیے قید خانے کے برابر ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ اگر وہ حقیقت میں مومن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے نعمتوں پر اگر چل رہا ہے، اس کی پسندیدہ چیز اللہ نے حرام قرار دیے ہیں تو اسے رک گیا۔ ایک شرابی ہے، وہ سن لیا کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا اور اس سے رک جاتا ہے۔ ایک زانی ہے، زنا کرنا اس کی عادت ہے، پسندیدہ مشغلہ ہے، اور اسے علم ہو جائے کہ زنا کرنا حرام ہے، اب وہ اس کا پسندیدہ عمل چھوڑ دیتا ہے، توبہ کر کے استغفار کر کے نیکی کی طرف آ جاتا ہے، تو یہ دنیا کو محسوس کرتا ہے کہ یہ کیا دنیا ہے کہ میں جو بھی کرنا چاہتا ہوں یہ حرام ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، اس کام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمائے ہیں۔ تو یہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے۔ جیسے قیدی کو ہر چیز کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ جب چاہے تب کھانا نہیں کھا سکتا، جب کھانے کے لیے اسے اجازت ملتی ہے اسی وقت کھا لینا چاہیے، ٹائم کے حساب سے سونا ہوگا، ٹائم کے حساب سے اٹھنا ہوگا، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی وہ باہر نہیں نکل سکتا، وہ قید بند کے اندر رہنا ہوگا۔ تو ایک نیک انسان مومن بھی اپنے آپ کو ایک قیدی کی طرح، میں ایک اللہ کا غلام ہوں، میں اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق عمل کرنا ہے، مجھے اگر مجھے پسند ہو یا نا پسند ہو وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی کو ایک قید خانے کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، الدنیا سجن المؤمن۔ اور اگر ایک مومن دنیاوی زندگی میں اپنے خواہشات کو ترک کر لیتا ہے تو وہ جو ہے کوئی مجبور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کسی کم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور بھی نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ دنیا کی زندگی جو 50 سالہ 60 سالہ ہے، اس مختصر سی زندگی میں اگر وہ یہ قیدی کی زندگی، قیدی کی طرح کی زندگی بھی اگر گزار لیتا ہے تو برادران اسلام اس کے لیے وہ بہتر ہے،
کیونکہ آنے والی لامحدود زندگی اس کے لیے آسان ہوگی، خوشیوں والی زندگی ہوگی، جنت کی نعمتوں میں سیر کرنے والی، جنت کی نعمتیں حاصل کرنے والی زندگی ہوگی۔ اور کافر کے لیے جو ہے یہ دنیاوی زندگی جنت کی طرح ہے، کیونکہ یہ کافر اگر مر جائے گا تو اسے کسی قسم کی اجازت نہیں ہوگی، کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہوگی، آزادی نہیں ہوگی۔ وہ دوزخ کے اندر جلتا ہوگا، مرے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مرے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اسی میں اس کی جو ہے زندگی کٹتی ہوگی۔ اب وہ دنیاوی زندگی کو جنت سمجھے گا، اگرچہ کہ غریب سے غریب انسان کیوں نہ ہو دنیا کے اندر ایک کافر، کیونکہ آزاد تھا، من چاہے زندگی گزارتا تھا، جو چاہے وہ کھاتا تھا، جہاں چاہے وہاں پھرتا تھا، تو اس مختصر سی زندگی کو وہ جو ہے جنت محسوس کرنے لگے گا۔ تو برادران اسلام، ہم لوگ اپنے گرہبان میں منہ ڈال کر سوچنا ہوگا کہ موت تو ہمیں آنے والی ہے، موت یقیناً آ کر رہے گی، موت کی تیاری ہم نے کیا کی ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، موت کے بعد کیا ہوگا، یہ خود تنہا بیٹھ کر میرے بارے میں سوچوں کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، دنیاوی معاملے کے بارے میں سوچتے ہیں، آخرت کے معاملے کے بارے میں نہیں۔ میرے 3 بچے ہیں، بیوی ہے، ماں ہے، اور فلاں اور بھی ہے، ان کا کیا ہوگا، ان کے لیے میں کیا رکھ کر جاؤں۔ محنت کر کے کما کر کچھ جائیداد رکھ کر اطمینان ہوتا ہے کہ اگر میرے مرنے کے بعد یہ سب میرے بیوی بچے ہیں تو اس کا کرایہ کھاتے ہوئے جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ انسان مرنے کے بعد زندگی سوچ کر اطمینان لا لیتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو ڈگری دلا دیا ہے، میں نے اپنے بچوں کو انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، اب میرے مرنے کے بعد مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو کیا انسانی زندگی، دنیا کی زندگی کی موت آنے کے بعد ختم ہو گئی؟ کیا وہ بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے بعد، بچوں کو ڈگری دلانے کے بعد ایک چھوٹی موٹی جائیداد تیار کر کے اپنے بچوں اور بیوی کے نام چھوڑ کر مر گیا تو کیا اس کی زندگی کا مقصد ختم ہو گیا؟ کہ یہیں پر اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اب میرے مرنے کے بعد میرے بیوی بچے آرام سے جی لیں گے بس، کہ یہ سوچ یہاں پر ختم ہے؟ تو برادران اسلام نہیں، آج کی اس تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ دنیاوی زندگی کے بارے میں نہیں، آخرت کے بارے میں سوچو۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، میرے بارے میں کیا ہوگا، میری خبر میں کیا جنت کی کھڑکی کھلے گی یا دوزخ کی کھڑکی کھلے گی، میرے لیے کہ جنت کا باغیچہ بنے گا یہ خبر، یا جو ہے دوزخ کا ایک گڑھا بنے گا، یہ سوچ لے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، میری روح قبض کرنے کے لیے کیا خوشبو والے، معطر والے کپڑے فرشتے لے کر آئیں گے، یا میلے کچیلے گندے بدبودار کپڑے، گونی ٹاٹ کے کپڑے لے کر آئیں گے روح کو لے جانے کے لیے؟ تو برادران اسلام، یہ اگر انسان سوچے گا ٹھنڈے دل کے ساتھ تو اس سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، نافرمانی نہیں کرے گا۔ وہ موت کو یاد کر لے کہ اگر میں جھوٹ بول کر، یہ دھوکہ دے کر، یہ لوگوں کو ستا کر ان کا خون جو چوس رہا ہوں، یہ کیا کہاں تک ہے، یہ کہاں تک مجھے ساتھداری دیں گے؟ یہ میرے مرنے تک، اس کے بعد جو کچھ کہ میں نے کمایا ہے پورے کا پورا یہاں چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ انسان سوچ لے تو برادران اسلام وہ کبھی بھی نافرمانی پر نہیں اتر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر فرماتے ہیں کہ آدمی کے 3 دوست ہیں، 3 آدمیوں سے ایک انسان دوستی کرتا ہے، وہ 3 دوست دنیا میں اس کے اچھے دوست ہیں، جب وہ آدمی مر جاتا ہے تو 3 کے 3 دوست اس کے قبر تک آتے ہیں، اور 2 دوست قبر تک آ کر اس کا تدفین ختم ہو گئی واپس چلے جاتے ہیں، اور ایک دوست اس کی قبر میں بھی اسے کام آتا ہے۔ تو بھلا بتاؤ کہ ان 3 دوستوں میں سے کون سا دوست ہمارے لیے بہتر ہے؟ کیا قبر تک آ کر واپس جانے والے 2 دوست ہمارے لیے بہتر ہے، یا جو ہے قبر میں بھی ہمارا ساتھ داری دیتے ہوئے ہمیں اطمینان سے رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ دوست ہمارے لیے بہتر ہے؟ ان 3 دوست کون ہیں وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ دوست ہے جو دنیا کا ہمارا مال و متاع ہے، جائیداد ہے،
دوسرا وہ دوست ہے جو ہمارے رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں۔ تیسرا ہماری نیکیاں ہیں، ہمارے اعمال ہیں۔ بیوی بچے اور جو بھی رشتہ دار ہیں اس کو کفن دفن تک اس کے ساتھ رہیں گے، اس کے بعد واپس لوٹ کر آ جائیں گے۔ اس کا مال و متاع اس کو خبر تک آئے گا، اس کے بعد اس کو واپس چلے جائے گا۔ ہماری نیکیاں، ہم نے جو کچھ کے عمل کیے ہیں وہ عمل ہمیں قبر میں بھی ہمیں اطمینان دلائے گا۔ یہ تین دوست ہیں، ایک ہے رشتہ دار، دوسرا مال و دولت، تیسرے اپنی نیکیاں۔ ان تین دوستوں میں سے کس دوست سے ہماری دوستی زیادہ ہے؟ مال کمانے میں مالدار یا مال سے ہماری محبت زیادہ ہے تو آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ خبر میں ہماری اطمینان والی جو ہے سوال جواب، اطمینان والی زندگی نہیں ہوگی۔ اگر رشتہ داروں سے زیادہ محبت ہے اور آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے تو یہ قبر تک ہمیں ساتھ آئیں گے، قبر میں ہمارے لیے اطمینان کا کوئی توشہ تیار نہیں ہوگا۔ اگر نیکیوں کی طرف ہمارا ذہن ہے، نیکی بنانے، آخرت کا توشہ تیار کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں تو برادران اسلام پھر یہ تیسرے دوست سے ہم جو ہے ابھی اچھی دوستی کرنا چاہیے اور جو ہے اپنے آخرت کا توشہ تیار کر لیں۔ تو برادران اسلام، آج کی اس تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا خود ہم سوال کر لیں اپنے نفسوں سے، اور آخرت میں ہمارا حساب و کتاب ہوگا، ہمارے ہر عمل کا ہم جواب دینا ہوگا، اور جو نیکی کمائے گا وہ جو ہے جنت کے اندر داخل ہوگا، جو نیکی نہیں کمائے گا، منمانی زندگی گزارے گا، وہ دوزخ کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ اگر ہم سوچ لیں تو یقیناً ہم سے جو ہے برائی نہیں ہوگی، یقیناً نافرمانی نہیں ہوگی، ظلم و زیادتی کے کام نہیں ہوں گے، نیکی پر نیکی کرتے چلے جائیں گے۔ اگر نہیں ہم یہ فکر نہیں کریں گے، اپنے آخرت کا خیال نہیں کریں گے تو برادران اسلام پھر ہماری جو موت آئے گی وہ یقیناً بدترین فرشتے آ کر جو ہے ہمارا روح قبض کریں گے، برے فرشتے آ کر، اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے دوزخ ہمارا جو ہے خبر جو ہے دوزخ کا گڑھا ہوگا۔ تو اس سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں اور نیک اعمال کی طرف آ جائیں تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے۔ تو بس انہی چند الفاظ سے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایک نیک بننے کے اللہ نے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور پھر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کی زندگی میں بھی اے اللہ نیکی پر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری مطیع اور فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی کے سچے متبعین بن کر رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام اور میری پیاری دینی ماں اور بہنوں، معزز ناظرین کرام و سامعین کرام، اس جیسے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے، اور اگر آپ دوسرے اور عنوان سننا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ کس عنوان پر آپ سننا چاہتے ہیں۔ ہمیں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس موضوع پر جو ہے بات کریں گے اور تقریر سنائیں گے، اور آپ ہماری ہمت افزائی کیجئے۔ اللہ آپ کو اور ہم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔